ایھا الناس، او انسانیت، کل انسانیت کو خطاب کیا، فرمایا ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم قیامت والے دن دوبارہ جی اٹھنے میں شک کرتے ہو، کس میں ہو؟ تمہیں شک ہے قیامت میں جب لوگ یہ سارے مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو گئے، بموں سے اڑ گئے، مچھلیاں کھا گئی ہیں، پرندے انہیں نوچ ڈالا، آگ میں جل گئے، کیا یہ لوگ زندہ ہو جائیں گے؟ کیسے ہوں گے؟ ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں جی اٹھنے میں شک ہے تو آؤ دلیل تو سنو، کیوں شک کرتے ہو؟ تمہیں شک کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں نے کہا ذرا انسان کی وجود سے استدلال قیامت کے دن جی اٹھنے پر، اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میرے لیے آسانی ہوگی، مضمون میں تھوڑا سا مشکل لے چلا ہوں لیکن انشاءاللہ توڑ لگاتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں قیامت والے دن شک ہے تو شک نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پس بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے، گارے سے پیدا کیا ہے۔ میں آیت پورا کرنے سے پہلے استدلال کر دیتا ہوں، پھر آیت پہ آؤں گا، لطف آئے گا، ٹھیک ہے؟ فرمایا اگر تمہیں قیامت والے دن اس زمین سے جی اٹھنے میں شک ہے تو شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، جس مالک نے پہلی مرتبہ مٹی سے پیدا کیا اور کچھ کوئی مشکل پیش نہیں آئی، تو پیدا کرنے کے بعد مار کے مٹی میں ملانے کے بعد قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ استدلال سمجھ میں آیا؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ اب مٹی سے پیدا کون ہوئے؟ آدم علیہ السلام۔ کون؟ باقی انسانیت کا سلسلہ کیا ہے؟ قرآن کے اعجاز، فصاحت اور بلاغت اور جامعیت پہ قربان۔ ایک آیت ہے اور انسان کی تخلیق کی ابتدا سے لے کر زندگی، موت، مرنے کے بعد قیامت تک جی اٹھنے کے 7 مراحل ذکر کر دیے۔ کتنے مراحل؟ گھروں میں جانا، میرے دوستوں میں اکثر تقریر کرتا ہوں، قرآن کی آیتیں کھول کھول کے آیت نمبر پارہ بتاتا ہوں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اتنا تکلیف کرنے کا؟ تاکہ میرا دوست، میرا سننے والا، او میرے جگر کے ٹکڑے، تاکہ تو غور کرے، گھر میں قرآن کھولے اور اس آیت کو نکال کر دیکھے کہ کیا واقعی ہے ایسا کہ نہیں۔ فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پس بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر آدم علیہ السلام کی باقی نسل اور اولاد کو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا، پھر اس پانی کے قطرے کو فرمایا ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر ہم نے پیدا کیا مِن مُضْغَةٍ، گوشت کے ٹکڑے سے، بوٹی سے، مُخَلَّقَةٍ وغیر مُخَلَّقَةٍ، صورت دی ہوئی بوٹی، وغیر مخلقت، اور صورت نہ بنائی ہوئی بوٹی۔ کیا مطلب ہے ہاری پور والو؟ جب پیدا ہوتا ہے بچہ، پانی کا قطرہ ہوتا ہے، 40 دن گزرتے ہیں وہ خون بن جاتا ہے، خون پہ 40 دن گزرتے ہیں وہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، اس پہ جب بوٹی بنتا ہے، بوٹی بن جاتا ہے وہ جمع ہوا خون، تو امام ابن کثیر یا حدیث نقل کرتے ہیں، فرشتہ پوچھتا ہے اللہ بوٹی بن چکا ہے، اب اس کو پورا انسان بنانا ہے یا کچا ضائع کر دینا ہے؟ پوچھتا ہے اب اس کو پورا انسان بنانا ہے، بوٹی بن گئی ہے،
یا کچا ضائع کر دیں، تو قرآن کہتا ہے مخلقۃ وغیر مخلقۃ، صورت بنائی ہوئی پوری صورت، اور کئی ایسے ہوتے ہیں غیر مخلقۃ، صورت ان کی نہیں بنائی جاتی، وہیں کچا ضائع کر دیا جاتا ہے، تو کئی بچے کچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مطلب مخلقۃ، جب بوٹی بنتی ہے تو پوچھا جاتا ہے یا اللہ پوری کامل صورت بنانی ہے یا کوئی نقص چھوڑنا بھی ہے، تو کئی پورا وجود لے کے پیدا ہوتے ہیں، کئیوں کی انگلیاں نہیں ہوتی، کئیوں کے کان نہیں ہوتے، ادھورے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے بچے بھی دیکھے ہیں نا پیدائشی۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ فرمایا مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اللہ تمہیں اتنے مراحل سے کیوں گزارتا ہے؟ فرمایا لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی طاقت اور قدرت ظاہر اور بیان کر دیں۔ لنبین لکم، بات ظاہر کر دیں، واضح کر دیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اگلی بات، فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم پھر ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں ٹھہراتے ہیں بچے کو، مَا نَشَاءُ، جس قدر ہم چاہتے ہیں۔ کوئی 6 ماہ رہتا ہے، کوئی 8، 9، 11 ماہ رہتا ہے، اور تجربہ کار لوگوں نے لکھا ہے 2 سال تک بھی بچہ پیٹ میں رہتا ہے، 2 سال تک۔ فرمایا پھر ہم اسے ماں کے پیٹ میں ٹھہراتے ہیں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک معلوم مدت تک جو رب کو معلوم ہے، 9، 10، 11، 12، اوپر جتنے مہینے گنتے جائیں۔ فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر پیٹ کے مراحل کے بعد نخرجکم طفلا، ہم تمہیں بچے کی صورت میں باہر نکال دیتے ہیں۔ بچے کی صورت میں لوگ کہتے ہیں نا ابھی تم طفل مکتب ہو، ہاں یہ نہیں مکتب کے پڑھنے کے ابتدائی مراحل کے بچے ہو، تو ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں باقی رکھتے ہیں یہاں تک کہ تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم، اپنی جوانی اور طاقت تک، ٹھہرتے ہو جوانی تک پہنچ جاتے ہو۔ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور کچھ تم نے جوانی میں ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، کڑیل جوانی میں موت آ جاتی ہے، کئیوں کو بچپنے میں موت آ جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ تم میں سے نکمی عمر کی طرف لٹا دیے جاتے ہیں۔ کس عمر کی طرف؟ رزیل عمر۔ رزیل عمر کا مطلب کیا ہے؟ نکمی عمر۔ قرآن تفصیل کرتا ہے کچھ تم نے ایسی ادھیڑ عمر کی طرف لٹا دیے جاتے، کیوں؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ مِّن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ یہ علم کے باوجود بھی کچھ نہ جانے۔ کتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، پی ایچ ڈی ہوتا ہے، بڑا بڑا سائنسدان ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، پائلٹ ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، بہت بڑا عالم ہوتا ہے، بہت بڑا کتابیں لکھنے والا، سمجھدار، لیکن جب نکمی ادھیڑ عمر کی طرف جاتا ہے تو جس طرح بچپنے میں کچھ نہیں جانتا تھا، آج پھر دوبارہ وہی بچپنا آ گیا، سارا کچھ دماغ سے نکل گیا۔ یہاں تک کہ کئی بوڑھے اپنے کمرے سے واش روم کا دروازہ بھول کے گلی میں نکل آتے ہیں، اور کئی بیٹے کا کمرہ بھول کر باہر نکل جاتے ہیں، کئی اپنے گھر کا دروازہ بھول کے کسی دوسرے کے دروازے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ
ہم نے ایسے بوڑھے دیکھے اپنے محلے کے، بڑے نیک صالح، زمانے سے ہم بچے تھے اذان دیتے تھے لیکن اذان چھوڑتے نہیں تھے، پھر بوڑھے ہو گئے، جب بوڑھے ہو گئے کبھی کبھی صبح 10 بجے جا کے اذان دینے لگ جاتے، پیچھے سے بچے دوڑ رہے ہیں کہ جی یہ 10 بجے ہیں، اتنا مغالطہ، اتنی غلطیاں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اتنے مراحل آگے فرمایا، بیچ میں ایک دم دوسری مثال بھی دے دی، فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو دیکھتا ہے زمین کو حامدتاً خشک، کیسے دبی ہوئی خشک ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، بس جب ہم اس پہ پانی بارش برساتے ہیں تو اہتزت حرکت کرتی ہے، وربت اور ابھر آتی ہے، اٹھ آتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کے بارونق جوڑے اگاتی ہے، پھل اور پھول اگاتی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا تاکہ تم یقین کر جاؤ کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ حق ہے، یہ سارا اس لیے بیان کیا کہ یقین کر جاؤ کہ اللہ حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور تاکہ تم یقین کر جاؤ کہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسانی تخلیق اور وجود سے قیامت والے دن جی اٹھنے پر استدلال ہے، فرمایا تاکہ تم یقین کر لو کہ انہو یحیی الموتى، کہ بے شک وہی زندہ کرے گا مردوں کو، وانہو علی کل شیء قدیر، اور تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان الساعۃ آتیہ، اور تاکہ تم یقین کر لو کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور تاکہ تم یقین کر لو کہ بے شک اللہ یبعث من فی القبور، اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو، من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا استدلال ہے کہ جو مٹی سے اتنا عظیم انسان بنا سکتا ہے، جو ایک قطرے کو خون بنا سکتا ہے پانی کو، پھر خون کو لوتھڑا بوٹی بنا سکتا ہے، پھر اس بوٹی میں ہڈیاں پیدا کر سکتا ہے، پھر ان ہڈیوں سے اور گوشت سے خوبصورت وجود تیار کر سکتا ہے، اور پھر اس سے بچہ ایک کامل انسان بنا کے پیدا کر سکتا ہے، تو مار دینے کے بعد قیامت والے دن زندہ بھی کر سکتا ہے۔